الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہم کرنے جا رہے ہیں مضمون تعلیم نسواں، یعنی عورتوں کی تعلیم، لڑکیوں کی تعلیم، بچیوں کی تعلیم۔ اور بیٹا یہ والا جو مضمون ہے یہ پہلے بورڈ میں 12 سے 13 دفعہ آ چکا ہے، یعنی بہت امپورٹنٹ مضمون ہے، آپ نے اس کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے۔ میں نے آپ کی سہولت اور رہنمائی کے لیے میں نے کچھ اقوال، کچھ اشعار جو ہیں ان کی تصویریں آپ کو بھیج دی ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے اور آپ اس کو بہت اچھے سے یاد کر سکو اور اس میں پورے نمبر لے سکو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند بھی آئیں گی اور آپ بہت اچھے سے اپنا مضمون جو ہے وہ بھی تیار کریں گے۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ عورتوں کی تعلیم کے بارے میں ہے، یعنی مرد کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عورت کی تعلیم کو اسلام میں بھی اور اس دنیا میں بھی بہت اہمیت دی گئی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کی تعلیم کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، جبکہ موجودہ دور میں عورت کی تعلیم کو مرد کی تعلیم کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور جنت میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ساری نعمتوں کے باوجود کچھ کمی سی محسوس ہوئی، تو اللہ پاک نے اس کمی کو دور کرنے کے لیے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ گویا یہ کائنات عورت کے وجود کے بغیر نامکمل اور ادھوری ہے۔ حقیقت میں اس کائنات کی ساری نارنائی خوبصورتی عورت کے وجود سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مرد اور عورت کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا، لیکن اسلام سے پہلے عورت کو کوئی مقام حاصل نہ تھا۔ عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ جانوروں کا سا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر عورت کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اس کے تقدس کو بحال کیا، ماں، بیٹی اور بیوی کے روپ میں اس کے حقوق مقرر کیے، بیٹی کو رحمت قرار دیا، وراثت میں عورت کا حصہ مقرر کیا اور تعلیم کو عورت کے لیے ضروری قرار دے دیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں مردوں کی تعلیم کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن عورتوں کی تعلیم کے لیے بھی مخصوص کر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی باتیں سیکھتی تھیں عورتیں، اور دوسری مسلمان عورتوں کو یہ باتیں بتاتی تھیں، اور اس طرح دین کی تعلیم عورتوں تک بھی باقاعدہ پہنچتی رہی۔ مرد اور عورت کو گاڑی کے دو پہیے قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح گاڑی پہیوں کے بغیر نہیں چل سکتی، اسی طرح مرد اور عورت دونوں ایسے ستون ہیں جن کے تعاون کے بغیر عمارت کا کھڑا کرنا یا کھڑا ہونا ممکن نہیں۔ علم کی بدولت ہی عورتوں نے اسلامی تاریخ میں، اسلامی دنیا میں ترقیاں حاصل کیں اور روحانیت کے اس درجہ تک پہنچی ہیں۔ جب عورت ماں کا روپ دھارتی ہے تو اپنی اولاد کی بہتر تربیت کر کے اسے مہذب اور شائستہ بنا دیتی ہے۔ داناؤں کا قول ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ اس درسگاہ سے بچہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ اس کی آئندہ زندگی پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ مغربی مفکرین کی رائے کے مطابق مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، جبکہ عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے۔ فرانس کے مشہور بادشاہ نپولین کا قول ہے، آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو بہترین قوم دوں گا۔ ماں پر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ماں اس وقت اپنے بچے کی صحیح تربیت کر سکتی ہے جبکہ پہلے خود اس کی تربیت ہوئی ہو۔ اب تربیت کا ایک طریقہ ہے اسلامی اور دوسرا غیر اسلامی۔ غیر اسلامی طریقہ سے کبھی بھی تربیت نہیں ہو سکتی، کبھی بھی انسانی سیرت عمدہ نہیں بن سکتی۔ اگر ماں اسلامی ذہن کی حامل ہوگی تو یقیناً اس کا اولاد پر بھی اثر پڑے گا۔ اگر ماں 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اچھی اچھی باتیں کرتی ہے، تو بچہ اس کی ساری ادائیں اپنے ذہن میں اتارتا چلا جاتا ہے۔ ماں اگر سچ بولتی ہے، جھوٹ نہیں بولتی، تو اولاد بھی سچائی جڑ پکڑے گی، یعنی اولاد سچی نکلے گی اور سچ بولے گی۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسٹوڈنٹس، یہ شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام کسی مکتب میں نہیں پڑھتے تھے، بلکہ
انہوں نے جو کچھ سیکھا وہ اپنی ماں سے سیکھا، کیونکہ ان میں اطاعت کا جذبہ تھا، اطاعت تھی ان میں، تو وہ چیزیں جو ماں میں ہوتی ہیں وہ بچے میں بھی آتی ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا مشاہدہ کریں، اگر ہم اپنی تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماؤں کی صحیح تربیت کی وجہ سے اولاد بڑے اونچے مقام پر پہنچتی ہے۔ عبد القادر جیلانی کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب قافلے کے ساتھ سفر پر جانے لگے تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ جب قافلہ چڑھ پڑا تو راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ڈاکو اس کے پاس آئے تو پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا میرے پاس اشرفیاں ہیں جو میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی دی ہیں۔ اس سچ بولنے کی وجہ سے سب ڈاکو بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت میں ماں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر ماں تعلیم یافتہ، نیک سیرت، سلیقہ شار ہے تو اس کی اولاد بھی انہی اوصاف سے آراستہ ہوگی اور ان کا مستقبل بھی روشن اور تابناک ہوگا۔ پڑھی لکھی سلیقہ مند ماں کی گود میں پرورش پائے ہوئے بچے بڑے ہو کر نہ صرف ملک کے مہذب شہری بنیں گے اور اپنی اچھی عادات و اطوار سے دوسروں کو متاثر کریں گے، بلکہ دوسروں کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ماں ان پڑھ، جاہل ہے، غیر سلیقہ شار ہے تو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے فرائض اچھے طریقے سے انجام نہ دے سکے گی اور نہ ہی اپنے بچوں کی عادات و اطوار کو سنوار سکے گی۔ ثابت ہوا کہ عورت کی تعلیم اس لیے اہم اور ضروری ہے کہ اس کے بغیر وہ اپنے بچوں کی تربیت اعلیٰ پیمانے پر نہیں کر سکتی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مردوں کی تعلیم ضروری تو ہے مگر پڑھ جائے جو خاتون تو نسلیں سنوار دے۔ عورت کی تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ وہ مردوں کی طرح فیکٹریوں میں ملازمت کرے۔ مرد اور عورت کے لیے آزادانہ ماحول معاشرے میں بہت سی خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ عورتوں کی تعلیم کا مقصد عورت میں تعلیمی قابلیت پیدا کرنا ہے اور اسے اس قابل بنانا ہے کہ وہ گھریلو زندگی کو صحیح طریقے پر چلا سکے، یعنی اپنے گھر کو وہ اچھے طریقے سے چلا سکے، اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کر سکے، ان کو اسلام کے اصولوں سے روشناس کروا سکے۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازاں، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ تعلیم نسواں سے متعلق تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ عورت کا اصل زیور تعلیم ہے، لیکن یہ تعلیم صرف دنیاوی ہی نہیں بلکہ دینی بھی ہونی چاہیے۔ سونا، چاندی اور جہیز اس کا زیور نہیں بلکہ اس کا اصل زیور اس کی صحیح تربیت اور اس کی تعلیم ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بیٹی کے لیے زیور تعلیم سے بڑھ کر تحفہ کسی بابل کا کوئی اور نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم لڑکوں کی تعلیم دلواتے ہیں اسی طرح لڑکیوں کی بھی تعلیم دلائی جائے تاکہ ان کی صحیح تربیت ہو اور شعور بیدار ہو سکے اور ان کی صلاحیتیں بھی ابھر سکیں اور قوم کو ان سے فائدہ ہو۔ اس کے لیے کوشش کی جائے کہ حکومت بچوں اور بچیوں کے لیے علیحدہ تعلیم کا بندوبست کرے، پردے کا مکمل انتظام ہو اور جس طرح اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے ویسے ہی ان پر اثرات مرتب ہوں۔ اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مضمون پسند آ گیا ہوگا، آپ اسے بہت اچھے سے یاد کر لیں گے، آپ ایک دفعہ سن لیں گے، آپ اس کی اشعار یاد کر لیں، آپ اس کا سٹارٹنگ اینڈنگ اچھے سے یاد کر لیں تو آپ بہت اچھا اور ایک عمدہ مضمون جو ہے وہ لکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے بہت آسان مضمون جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو زیادہ اس پہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اتنا لمبا مضمون یاد کرنا بچے کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔